السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں دی لرننگ ہب کی انتظامیہ کا، اور مشکور ہوں جناب علاء الدین صاحب کا کہ وہ ہمیں گاہے بگاہے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ آپ بلائنڈ افراد کے لیے یا دیگر جو غریب لوگ ہیں، مستحقین ہیں، ان کے لیے اپنا دسترخوان وسیع کرتے رہیں۔ آج افطاری کا موقع ہے تو ایک بات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، آج دین اسلام کے اوپر قربان ہونے کے لیے تو ہم سب تیار ہیں، لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پچھلے دنوں اشرا مارکیٹ میں جو واقعہ ہوا، ان نوجوانوں کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں۔ عربی لکھی ہوئی تھی تو توہین ہو گئی، اور اس کو قریب تھا کہ وہ جان بحق کر دیتے، تو وہ تو اللہ بھلا کرے اس پولیس کا۔ عزیز بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ لوگ دین کے اوپر عمل کریں۔ نعرے بازی سے اب کام نہیں چلنے والا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بغداد کے اوپر حملہ ہوا تھا نا، تو اس وقت بغداد جو ہے وہ مناظروں کی اماجگاہ بن گئی تھی۔ وہاں پہ بے جا مناظرے ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل مناظرے ہوتے ہیں نا۔ جس دن ہلاکو خان کی فوج نے حملہ کیا بغداد کے اوپر، اس وقت بغداد کے مناظرے اس بات کے اوپر ہوتے تھے کہ یہ جو سوئی ہے، سوئی، اس کے کنارے پہ یکجا کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر ایک اور مناظرہ یہ تھا کہ جو مسواک ہے اس کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے جو آپ نے مسواک استعمال کرنی ہے۔ پھر مناظرہ یہ تھا کہ کوا حرام ہے یا حلال ہے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو کوے کو حلال حرام کر رہے تھے، ان کی جو کھروپڑیاں ہیں، ان کے جو سر ہیں، ان کی جو گردنیں ہیں، ان کے مینار بنے، اور کہ ان کے جسم پھر چیل کوے نوچتے رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ اگر مسلمان تھے تو ان کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام کیا تھا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے ہم سے نہیں پوچھنا۔ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ فلسطین کے مسلمان باوجود اس کے کہ پاکستان اسلامی طاقت تھا، اسلامی بم تھا پاکستان کے پاس، ایران کے پاس مزائل تھے، سعودی عرب بڑا مضبوط تھا، اس کے باوجود فلسطین کے بچے تڑپتے رہے، ان کو قبرستان نہ ملے دفن کرنے کے لیے، ان کو فٹ پاتھوں پہ دفن کیا گیا۔ بتائیں آپ کہاں تھے اس وقت؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ قرآن آپ کے گھر میں تھا، لیکن آپ کو ایک بار بھی پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ بتائیں آپ کہاں تھے اس وقت؟ عزیز بچوں، عزیز بھائیوں، ہم اپنا کیریئر بناتے ہیں اپنا، تو ہماری پلاننگ ہوگی میٹرک کروں گا، ایف اے کروں گا، بی اے کروں گا، ایم اے کروں گا، جاب کروں گا، شادی کروں گا، بچے ہوں گے، ریٹائر ہوں گا، پینشن ہوگی، آرام سے زندگی گزاروں گا۔ لیکن ہم نے اس کے اوپر کبھی اپنی سوچ جب ہم شروع کرتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہم نے کبھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنی پلاننگ میں ہم نے اپنی قبر کو کبھی جگہ نہیں دی کہ قبر میں جاؤں گا، کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جہنم ملے گی، جنت ملے گی، کن اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ مختصر زندگی ہے، اس کے اوپر ہم نے اپنی تمام توانائیاں خرچ کر دی ہیں، اور اس 50-60 سال کے کیریئر کو بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ عزیز بھائیو، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت ہے۔ یہ تو ضرورت ہے۔ جیسے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمارا مقصد افطاری تھا، لیکن ہم نے ضرورت کے طور پہ گاڑی استعمال کی۔ گاڑی نہ بھی ہوتی ہے تو ہم پیدل آ جاتے، رکشے پہ آ جاتے۔ افطاری ہمارا اصل مقصد تھا۔ تو عزیز بھائیو، یہی بات ہے، ہمارا اصل مقصد تو اللہ کو راضی کرنا تھا، عبادات کرنا تھا، کمزور انسانیت کی مدد کرنا تھا، لیکن ہم اپنے مختصر کیریئر کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر چکے ہیں۔ آج اپنے گریبان میں نظر ڈال کے دیکھیں، کیا ہم میں کوئی بندہ ہے کہ جو کہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اور فلاں سے بغض رکھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے؟ نہیں، ہماری ایسی پلاننگ ہی نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، زندگی کا محور بنا لیں، زندگی کا اصول بنا لیں، الا حب للہ
ولا بغض فی اللہ، محبت کرنی ہے اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔